انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا اللہ کا مقصد ہی کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ انسان وہ واحد جان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور دیا کہ اس نے اپنی زندگی کو، اپنی جان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ مجھے جواب دیں کہ ایک جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، کیا اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس نے اپنے لیے چیزوں کو کس طرح سے مہیا کرنا ہے؟ اسے یہ پتہ ہے کہ میں کسی کے انڈر ہوں، اس نے مجھے گھاس ڈالنا ہے، میں نے وہ کھا لینا ہے اور بس جہاں پہ وہ مجھے لے گیا میں نے چلے جانا ہے۔ تو آپ اب بس ڈیفرنس چیک کریں کہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ کیا ایسا لنک نہیں ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو نفس پہ، یعنی انسان کا یہ معاملہ نہیں اپنے نفس کے ساتھ کہ انسان نے اپنے نفس کو فوقیت کس پہ دی ہے؟ اپنے نفس پہ۔ کیوں دی فوقیت؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نفس کے سپرد کر دیا۔ اس نے کہا یہ نفس ہے، مجھے جہاں لے جائے، جہاں پہ بھی لے جائے گا مجھے قبول ہے۔ تو آپ بس یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کس چیز کی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ اکبر اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب مجھے بتائیں فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے کہا میں نے الہام کیا، اللہ نے کہا میں نے الہام کیا انسان کو کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آیا۔ میں نے اس کے اندر یہ الہام ڈال کے بھیجا کہ اچھائی والی چیزیں کیا اور برائی والی چیزیں کیا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی برائی والی چیزوں کو فوقیت دے گا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے کہا وہ مجھے روز قیامت آ کے یہ بات نہ کہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے اچھا کیا تھا، میرے لیے برا کیا تھا، بس میں کرتا چلا گیا، مجھے تو شعور نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میں نے فرشتوں سے بھی زیادہ فوقیت دی۔ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ تو نے انسان کو اتنی فوقیت کیوں دی؟ ہم تو ساری زندگی تیرا جو ہے وہ ذکر کرتے رہے ہیں، یہ انسان کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عبادت کرے گا؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ تو اللہ نے کہا نا کہ میں نے تجھے فوقیت دی تھی، پھر ہم کیسے اس دن جو ہے وہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ سے تذکرہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عائشہ آصف اور آج میں آپ کو ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ رہنمائی دینا چاہوں گی جس کا نام ہے، چھوٹا ہے لیکن کافی امپورٹنٹ ہے، جس کا نام ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے، ہمارا اپنے آپ سے ہی یہ سوال ہے کہ آخر ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ تو میری بہناں، میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم اپنی اچھی آخرت بنا سکیں۔ کیا آپ نے اس ایک جملے پہ غور و فکر کیا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو نہیں بلکہ اپنی دنیا کو سنوارنے میں مگن ہے۔ ہمیں تو یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ ہماری آخرت کس قدر خسارے میں ہے، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں۔ تو سب سے ضروری اور سب سے اہم بات ہمارے لیے یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں چنا، ہمیں اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا ہے۔ تو اس کا جواب یہی میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہترین بنا سکیں۔ تو ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہترین کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا جو آسان جواب ہے وہ یہی ہے کہ شریعت پر کیا کر کے، عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو جو ہے وہ بہترین بنا سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات شریعت کے احکام ہم پہ اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ فلاں احکام تو ہمارے لیے بہت بھاری ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیا آپ لوگوں کو یا مجھے، ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ اس اسلام نے ہمارے لیے کس قسم کی آزادیاں دی؟ اس اسلام نے ہمیں کتنی زیادہ عزت دی؟ اس اسلام کی بدولت آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اس اسلام کی بدولت ہی ہماری زندگیوں میں سکون ہے۔ لیکن اس اسلام کو پس پشت ڈال کے کیا آپ کو یا مجھے لگتا ہے کہ ہم کامیابیوں کے دہانوں پر پہنچ سکیں گے؟ ہرگز نہیں میرے بہن بھائیوں، ہم کبھی بھی اس اسلام کو، اس دین کو پس پشت ڈال کے کامیاب ہونے والے نہیں، ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کے کامیاب ہونے والے نہیں۔ ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی جب تک ہمارا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہ ہوگا۔ تو آئیے ہم وہ جانتے ہیں شریعت کے احکام۔ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے شریعت کا حکم رکھنا چاہوں گی، دیکھیں وہ نفس کا تزکیہ کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بری ہے، شریعت نے اس کو برا اقرار دیا ہے، اس سے ہم نے دور ہو جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس کا میں نے حکم ہی نہیں دیا کرنے کا، تو اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے
ایک عورت ہے، اس کے سامنے کوئی نامحرم آتا ہے تو وہ اپنی نظروں کو جھکا لے گی تو اس کے میں سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا اور اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا کروں گا کہ نماز میں جو اس کو کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل کو وہ سکون، وہ کیفیت نہیں ملتی۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ سکون اور کیفیت کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے، جب تک ہم میں وہ حلاوت کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں ہوگی تب تک ہمیں وہ مٹھاس، وہ حلاوت کبھی بھی مل نہیں سکتی ہے۔ تو ایک چھوٹی نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں ہم۔ ہاتھ ہے جو آپ کے، وہ جس جائز کام کے لیے اللہ نے کہا ہے استعمال کرو اس کے لیے استعمال کرو۔ کانوں کو جائز طریقے سے استعمال کرو، جو طریقہ ہمیں شریعت نے دکھایا۔ آنکھوں کو اپنی حیا کا ایک دامن بنا لو کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا جو آپ کے لیے حلال ہے، حرام چیز کی طرف آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ اس کو کہتے ہیں میری بہنا نفس کا تزکیہ، اور جو یہ تزکیہ اس کو حاصل کرتا ہے اس کو کیا ہے، 2 فائدے ہو رہے ہیں، اور دونوں فائدے ہی کمال کے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، اس کو ایسی ایمان کی میٹھی حلاوت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ جو اس کے نماز میں محسوس ہوگی، جس میں وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا اپنے کہ کس طرح سے اس حلاوت کی وجہ سے اس کی زندگی چینج ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اچھا جی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوتا لیکن ہم ایویں بول رہے ہوتے ہیں کہ بس اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے بارے میں بھی، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 5 چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ اگر وہ کہے نا کہ میرے پاس علم ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے پاس سے بات بنا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ جو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب قائم ہوگی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، وَيُنزِلُ الْغَيْظَ، کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کس جگہ برسے گی، یہ بھی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ تو یہ تو جان سکتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، تو یہ نہیں جان سکتا اس نے کہاں جانا ہے، اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کا رزق کتنا اللہ نے اس کو دینا ہے، وہ بد ہوگا، وہ نیک ہوگا، اس کے اندر کیسے جو ہے وہ اوصاف پائے جائیں گے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اچھا جی، اب چوتھا اللہ نے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے کل کو کیا کمانا ہے، اس نے کل کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کل وہ کہاں ہوگا، کل وہ کیا کرے گا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ وہ کس جگہ پر مرے گا، کیا حالت ہوگی اس کی، کیا کیفیت ہوگی اس کی، وہ یہ بھی نہیں جانتا، وہ یہ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ تو خدا را ہمیں اپنی زندگیوں کو مہکتا ہوا بنانا ہے اسلام کے ساتھ، اپنی شریعتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ عمل ہماری آخرت کے لیے بہترین ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کام ہے، کیا یہ ہماری دنیا کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ ہم صرف اور صرف اپنا اسٹیٹس بنانے میں لگے ہوئے ہیں، شہرتوں کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری واہ واہ ہو۔ وہ میری بہنا، یہ سودا بڑے خسارے کا سودا ہے۔ یہ ایسا سودا ہے کہ اگر کسی انسان نے اس سودے کو کر لیا تو اللہ نے روز قیامت اس سے کلام نہیں کرنا۔ تیری نیکیاں، میری نیکیاں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، سمندر کے پانیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، کبھی بھی ہماری نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی۔ تو اپنے ہر عمل میں چیک آؤٹ کرو کہ کیا یہ عمل ہم دنیا کے لیے تو نہیں کر رہے۔ دنیا میں صرف اتنا رہو جتنا اللہ نے حکم دیا، یہ ہمارے لیے بہت خسارے کا سودا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مقصد سمجھنے کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مدد دے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آخر ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ تو میری بہنا، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہی ہمارا مقصد ہے، تو اس میں ہی جستجو کرو اور اس میں ہی لگن کرو، اور دنیا میں صرف اتنا رہو جتنا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جتنا دنیا داری میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر چینل پر نئے ہیں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں دا دین کارنر، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو، ہر رہنمائی والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔